ایک زمانے کی بات ہے، ایک عظیم بادشاہت تھی جس کا نام فیروز گڑھ تھا۔ وہاں کے بادشاہ فیروز نیک دل اور انصاف پسند تھے۔ ان کی سلطنت میں سب کچھ تھا، دولت، امن اور خوشحالی۔ لیکن ان کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی مہناز، جو بہت حسین اور دل کی بہت اچھی تھی۔ فیروز گڑھ کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی جس کا نام زری تھا۔ زری کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے سوتیلے والد اور سوتیلی بہن کے ساتھ رہتی تھی جو ہمیشہ ان سے نفرت سے پیش آتے۔ زری سے دن بھر کام کروایا جاتا، پانی بھرنا، جھاڑو دینا، برتن دھونا، لیکن وہ کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ اس کا ایک خواب تھا، میں ایک دن کچھ بنوں گی، میرا دل صاف ہے، شاید خدا میرا بھی راستہ کھول دے۔ زری کے پاس کچھ خاص نہ تھا، نہ قیمتی کپڑے، نہ زیور، نہ سہولتیں، بس اس کی ماں کا دیا ہوا ایک پرانا چمکتا ہوا کانچ کا جوتا جو صرف دائیں پاؤں کا تھا۔ بائیں پاؤں کا جوتا جانے کہاں کھو گیا تھا، لیکن زری اسے ایک یادگار کے طور پر سنبھال کر رکھتی تھی۔ ایک دن فیروز گڑھ میں ایک بہت بڑا اعلان ہوا، شہزادی مہناز کی سالگرہ پر ایک عظیم الشان جشن ہوگا۔ ہر عمر کی لڑکیاں اس دعوت میں شریک ہو سکتی ہیں۔ شہزادی اپنے لیے ایک خاص دوست چنے گی جو محل میں اس کے ساتھ رہے گی۔ یہ اعلان جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ گاؤں کی ہر لڑکی تیاریاں کرنے لگی۔ زری بھی اس جشن میں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے سوتیلے والد نے صاف انکار کر دیا۔ تو محل جائے گی؟ ہاں، تو وہاں جھاڑو دینے کے لائق بھی نہیں۔ زری غمگین ہو کر جنگل کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک آسمان پر بادل چھائے، روشنی کی ایک چمک آئی اور ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی۔ کیا تم سچ میں محل جانا چاہتی ہو بچی؟ جی اماں، لیکن میرے پاس کپڑے بھی نہیں اور جوتا بھی ایک ہی ہے۔ زری نے جواب دیا۔ بوڑھی عورت مسکرائی اور بولی، پریشان نہ ہو، میں تمہاری فریاد سننے آئی ہوں۔ میں تمہاری ماں کی سہیلی تھی اور ایک جادوگرنی بھی۔ تمہاری ماں نے کہا تھا اگر کبھی زری کو میری ضرورت پڑے تو تم اس کی مدد کرنا، لیکن یاد رکھنا یہ جادو صرف رات کے 12 بجے تک ہے، اس کے بعد سب کچھ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا پہلے تھا۔ بوڑھی عورت مسکرائی اور اسے تسلی دی۔ بوڑھی عورت نے اپنا عصا گھمایا اور ایک دم زری کی پرانی پوشاک ایک چمچماتے نیلے لباس میں بدل گئی۔ اس کے سر پر سونے کا تاج سج گیا اور اس کے پاؤں میں جادوئی کانچ کے 2 جوتے جگمگانے لگے، ایک بالکل ویسا جیسے اس کی ماں کا دیا ہوا تھا اور دوسرا جادو سے مکمل ہوا تھا۔ لیکن یاد رکھنا، جادوگرنی نے کہا، یہ جادو صرف رات کے 12 بجے تک کا ہے، اس کے بعد سب کچھ ویسا ہی ہو جائے گا جیسے پہلے تھا۔ زری نے جھک کر شکریہ ادا کیا اور محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ محل میں رونق ہی رونق تھی۔ شہزادی مہناز نے اس نہایت سادگی اور مسکراہٹ سے ہر لڑکی کا استقبال کیا، لیکن اس کی نظر بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھی جیسے کسی خاص کا انتظار ہو۔ پھر اچانک دروازہ کھلا اور زری اندر آئی۔ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کی چمکدار پوشاک، نرمی اور معصومیت ہر دل میں اتر گئی۔ شہزادی مہناز اس کی طرف بڑھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ زری، وہ دھیرے سے بولی، آج سے تم میری خاص دوست ہو، شہزادی نے اعلان کیا۔ وزیر، جو ہمیشہ اپنی بیٹی کو شہزادی کی دوست بنانا چاہتا تھا، یہ دیکھ کر جل بن گیا۔ وہ زری کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ جشن میں سب کچھ اچھا چل رہا تھا کہ اچانک گھڑی نے 12 بجائے۔ زری کو جادوگرنی کی بات یاد آئی اور وہ بھاگتی ہوئی محل سے نکل گئی۔ دوڑتے ہوئے اس کا ایک جوتا سیڑھیوں پر رہ گیا۔ شہزادی مہناز نے وہ جوتا اٹھایا اور اعلان کیا،
जो लड़की ये जूता पहनेगी वही मेरी दोस्त है। वजीर ने अपनी बेटी के पाँव में वो जूता ज़बरदस्ती पहनाना चाहा, लेकिन जूता किसी पर भी फिट नहीं आया। आखिरकार ज़री को महल बुलवाया गया। सबके सामने वो जूता इसके पाँव में बिल्कुल फिट हो गया। शहजादी ने इसे गले लगा लिया। वजीर की साजिश नाकाम हो गई। बादशाह फ़िरोज़ ने ज़री की ईमानदारी, नेकी, सच्चाई से मुतासर होकर इसे महल में शहजादी की दोस्त बनाने का ऐलान कर दिया। ज़री ने महल में रहकर तालीम हासिल की और बाद में शहजादी महनाज के साथ मिलकर फ़िरोज़गढ़ की पहली लड़कियों के स्कूल की बुनियाद रखी। सौतेला बाप और बहन को इनके अमाल का एहसास हुआ और ज़री ने इन्हें भी माफ़ कर दिया। असल खूबसूरती दिल की होती है। नेकी का सिला ज़रूर मिलता है। सच्चाई, सब्र और मेहनत कभी रायगा नहीं जाते।